نہیں ہے کہ جس میں اس کو ہندوستانی کہا جائے. یہ تو ایک بر اعظم ہے اور اس میں ہم ایشیا ہے اور ایشیا میں بے شمار قومیں ہیں. اور اس وقت آپ نے کہہ دیا تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں. ان کو جو انگریز آئے ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قومیت ہے یا ایک ہے، ہم اس میں رہیں گے اور ایک ہی نظام کے تحت ان کو چلائیں گے. لیکن آپ نے اس وقت ہی واضح کر دیا کہ یہ کبھی بھی آپ ہندو کے ساتھ مسلمانوں کو نہیں چلا سکتے. اور ہندو قومیت الگ ہے، مسلمان قومیت الگ ہے، جو کہ اپنے ہر لحاظ سے الگ ہے. اور ان کے لیے کبھی بھی ہم ان کو ایک ہندوستانی علاقہ نہیں کہہ سکتے. یہ ایک بر اعظم ہے اور اس میں ہم نے ہر قوم کے مفاد کے لیے کام کرنا ہے. تو انہوں نے زمانہ طالب علمی میں ہی اتنا لکھنا شروع کر دیا تھا کہ آگے جا کے پھر آپ نے اس کے بعد جو پاکستان کا ہم کہتے ہیں کہ نقاش ہیں، ان کا نقشہ ایک طرح کا بنا دیا کہ شمالی ہندوستان میں جتنے بھی مسلم جو علاقے ہیں ان کو ملا کر ایک مسلم جو ہے یہاں پر ریاست، خود مختار ریاست بنا دی جائے. تو وہی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا خطبہ الہ آباد میں پھر پیش کیا گیا اس کو، اور اس کے بعد انہی کو آپ نے ناؤ اور نیور جو آپ نے کہا کہ مشہور کتابچہ ہے، اور اس میں آپ نے سارا جو ہے وہ بتا دیا کہ اگر اس وقت آپ نہیں ہلیں گے تو آپ تباہ و برباد ہوں گے. ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے کہ یہاں پر اسلام کی، یہاں کی ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، اسلام کی ہم امین رہے ہیں. اور آج ہم ہمارے ورثے کو، اور آپ نے مثالیں پیش کی دلائل کے ساتھ کہ اردو کو دیکھیں ختم کیا گیا ہے ہندوستان کی زبانوں میں، اور اسی طرح ہماری ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر ہم نہیں اٹھیں گے. اور ابھی ہمارا بولنے کا، اٹھنے کا ٹائم ہے، اور ہم جو ہے ایک متحدہ ہندوستان میں، ایک متحدہ جو بھی علاقے ہیں شمال مغرب کے، ان کو جیسے آپ نے پاکستان کے لیے پے سے پنجاب لیا، الف سے افغان صوبہ افغانیہ شمال مغربی سرحدی صوبہ کشمیر لیا، اور ستان سے بلوچستان، اور ستان سے بلوچستان لیا، اور پاکستان. اور پہلے یہ دیکھیں کہ 7 سال بعد اسی کو ہندوؤں نے اور انگریزوں نے اتنا اچھالا کہ قرارداد لاہور، اس وقت تو قرارداد لاہور تھی لیکن بعد میں وہ کیسے قرارداد پاکستان، اور سب نے بلا جو ہے اس کو کسی بھی اس کے بغیر اس کو تجویز کو منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا، ہم پاکستان کے لیے جد و جہد کریں گے. کہ ٹھیک چند سالوں کی جد و جہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے میں آپ کی طرف آؤں گا. ایم یوسف عزیز صاحب، قلمکار جو ہیں وہ ملکوں کی تاریخ جو ہے اس میں ان کا بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے، اور وہ فیوچر پروڈیوس کرتے ہیں. قلمکاروں کی اگر ہم بات کریں، جہاں پہ وہ ایک صحافی بھی انہیں ہم کہہ سکتے ہیں، انہیں ایک مصنف بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ان کے لیے تو جتنے القابات اور الفاظ ہم استعمال کریں وہ بہت کم ہوں گے. ان کی زندگی کے حوالے سے تھوڑا یہ بتائیے گا کہ اب تک ہمارے بہت سے طالب علم ایسے ہیں جن کو صرف یہ لگتا ہے کہ وہ صرف اور صرف پاکستان کے نام کے خالق ہیں. اس کے علاوہ ان کی کیا خدمات رہی ہیں پاکستان کے لیے، کیا کیا کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے؟ بہت شکریہ جناب بخاری صاحب. ان کی خدمات کا اگر احاطہ صحیح طریقے سے کیا جائے تو میرا خیال ہے وقت شاید ہمارا ساتھ نہ دے، کیونکہ ابتدا میں ہی انہوں نے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ 1915 سے جو ہے بزم شبلی کے تحت پہلے کیا، پھر اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اور اپنے کیریئر کو جو ہے بہتر اور بنانے اور سنوارنے کے لیے اس وقت ہی انہوں نے ایک صحافت کا پہلو بھی سامنے تھا، کیونکہ وہ جو اسلامیہ کالج میں کریسنٹ نامی رسالہ چھپتا تھا وہ اس کے چیف ایڈیٹر بھی تھے، کشمیر گزٹ کے نام سے جو پہلا تھا ان کا. نہیں، یہ کریسنٹ جو ہے یہ کالج کا میگزین تھا، اور یہ وہاں سے ان کی جو ہے وہ تربیت ہوئی ایز طالب علم جو ہے. اس کے مدیر اعلیٰ تھے نا اپنے کالج کے.